جی تو کیا آپ یورپ جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ایجنٹوں سے بھی ڈرتے ہیں، اور جو ایجنٹ حضرات صحیح کام بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی تقریباً 15 سے 16 لاکھ سے 17 لاکھ سے 20 لاکھ، وہ بھی نارمل رومانیہ جو آج کل کام چل رہا ہے رومانیہ کا کر رہے ہیں، یا تو پھر سائپرس کا کر رہے ہیں، تو 16 سے 17 سے 20 لاکھ روپے لگ ہی رہے ہیں۔ تو آپ جانا چاہ رہے ہیں یورپ لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایجنٹوں سے بھی ڈرتے ہیں، اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزا پر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، تو آپ کا بھائی ہے نا، میں آپ کو آج یورپ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بس تھوڑی سی گزارش ہے، ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں، سٹیپ بائی سٹیپ جو سمجھا رہا ہوں وہ کریں، بہت ایزی طریقہ ہے۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AZ5۔ جی تو فرینڈز، آج بات کرتے ہیں یورپ کی۔ آئے دن ابھی جو ہو گیا تقریباً دبئی کا جو کام ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، کسی کا ویزا نہیں لگ رہا، بہت مشکل سے لگ رہے ہیں ویزے، وہ بھی ان کے لیے جو کہ سکلڈ ورکر ہے۔ پہلے پاکستان سے یا انڈیا سے ہم جو تھے یورپ نہیں جا سکتے تھے، تو سمپلی یا تو سعودی عربیہ چلے جاتے تھے یا پھر UAE چلے جاتے تھے، دبئی۔ لیکن اب ان کا کام بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہے، اور رہی بات سعودی عرب کی تو اس نے بھی نیا کھاتا کھول رکھا ہے، کچھ نئے قوانین انہوں نے بنا دیے ہیں کہ جو کہ کافی ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہیں۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں کہ آپ یورپ کیسے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں، میں نے پہلے ہی کہا نا کہ آپ کو زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے کہ آپ یورپ کیسے جا سکتے ہیں۔ یورپ جانے کے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ ہے پاکستان سے آذربائیجان، آذربائیجان کی وزٹ لینا۔ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پیسے نہیں ہے، بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اب ہم آذربائیجان بھی نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آذربائیجان کا جو کرائٹیریا ہے وہ بہت سمپل سا ہے، ٹھیک ہے، بہت سمپل سا ہے، کوئی اتنی بڑی ایشو کی بات نہیں ہے اس میں، ایزیلی ہر کوئی جا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی زیادہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ بھی نہیں ہے اس کے لیے، بس اٹیسٹڈ پاسپورٹ اٹیسٹڈ کاپی ہونی چاہیے، اور دوسرا اپنا آپ کا CNAC ہونا چاہیے، بس نارمل سی ڈاکومنٹس اور ہلکی سی بینک سٹیٹمنٹ جو کہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، یہ 3 سے 4 لاکھ روپے کی سٹیٹمنٹ تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو جی تو فرینڈز، آپ نے کرنا کیا ہے، پاکستان سے آپ نے لینا ہے آذربائیجان کا وزٹ ویزا۔ اگر آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ خود کے لیے آپ کو تھوڑی سی پرابلم فیس کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ آپ نے خود سے ریٹرن ٹکٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے نا، وہاں امیگریشن ہے، انہوں نے تھوڑے پاکستان کے لیے سوال ٹف کیے ہوئے ہیں، تھوڑے آپ نے ان کے آنسرز دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ بس آپ کے پاس اگر ہوٹل بکنگ ہو اور ریٹرن ٹکٹ ہو، اور آپ کے پاس ایک ٹریول پلان ہو کہ میں نے کہاں رکنا ہے اور میں نے کون سی جگہ وزٹ کرنا ہے، جو کہ آپ لازمی بات ہے وزٹ پہ جا رہے ہیں تو ان کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات پیسوں کی، تو پاکستان سے کوئی اتنے بڑے پیسے نہیں لگ رہے کہ آپ پریشان ہو جائے کہ یہاں سے بھی کوئی 4-5 لاکھ روپے لگیں گے، نہیں، اتنے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 1 یا 2 دن میں جو ہے آپ کا آذربائیجان کا باکو جسے کہتے ہیں، اس کا ویزا آپ کو مل جاتا ہے۔ ویزے کی فیس جو ہے وہ تقریباً پاکستانی PKR میں اگر آپ کرتے ہیں تو 12,000 روپے ہے، یا اگر آپ خود اپلائی نہیں کر سکتے کسی ایجنٹ کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ارجنٹ ویزا نکلتا ہے، میں ارجنٹ ویزے کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ کسی ایجنٹ کو آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنی چارجز کر دے گا، کل ملا کے 20 سے 22 ہزار روپے ہو جائیں گے، تو یار اتنے تو ہر کسی کے جیب میں ہی پڑے ہوتے ہیں، لازمی بات ہے اب یورپ جا رہے ہیں تو اتنے پیسے تو آپ کے پاس ہوں گے ہی ہوں گے، تو ٹھیک ہے، اتنے سے پیسوں میں آپ چلے گئے آذربائیجان۔ اب بات یہ ہے کہ آذربائیجان سے آگے کیسے جائیں، تو بڑا ہی سمپل ہے، کوئی اتنی بڑی ایشو کی بات نہیں ہے۔ آذربائیجان سے آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں آپ کو ملے گا 1 منتھ کا
جو ہے ٹائم پروسیس 1 منتھ کا ویزا آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ویزا ایکسٹینڈ وہاں کیسے کرنا ہے؟ ویزا ایکسٹینڈ ایسے کرنا ہے کہ وہاں کا جو TRC ہے وہ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آذربائیجان کا TRC آپ نے لینا ہے۔ جب آذربائیجان کا TRC آپ لے لیں گے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا 6 منتھ میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زیادہ وہاں رہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو TRC لینا کیسے ہیں۔ زیادہ اگر آپ رہنا چاہ رہے ہیں تو وہاں آذربائیجان کی جو لینگویج ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو کہے کہ میں ان کا کورس کر رہا ہوں تو وہ آپ کا کنورٹ ہو جائے گا ویزا 1 ایئر میں۔ اور اگر ایسا بھی نہیں تو وہاں کوئی پاکستانی شاید آپ کو ٹکر ہی جائے گا، اگر وہ بھی تو آپ کو وہ ویزا ایکسچینج کر کے دے دے گا کسی بھی کمپنی سے، یا وہاں پاکستانی کمپنیز بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو وہاں کا ورک پرمٹ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں کا ورک پرمٹ آپ کو دے دیتی تو وہاں آپ لازمی بات ہے کام کریں گے، آپ کی سیلری آئے گی، تو تھوڑی سی وہاں سے آپ نے اپنی وہاں سے بینک سٹیٹمنٹ بنا کے پاکستان کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ آپ نے باکو کی بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے، اگر آپ کے پاس پاکستان کی بینک سٹیٹمنٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں باکو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آپ اپنی سٹیٹمنٹ لگا کے ڈاکومنٹس کلیئر کر کے تو آپ کسی بھی شینجن کنٹری میں جا سکتے ہیں، کسی بھی یورپ کے ملک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ آپ باکو سے وہاں نہیں جا سکتے لیکن آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈیفرنٹس کنٹریز آتے ہیں، جیسے کہ ابھی حال ہی میں کچھ 2 بندے آذربائیجان سے پرتگال اور لیتھوینیا چلے گئے، ٹھیک ہے۔ 2 بندے پرتگال گئے ہیں، ایک میرے خیال سے لیتھوینیا چلا گیا، اور انہوں نے ٹوٹل جو باکو میں ٹائم گزارا ہے وہ میرے خیال سے کوئی 11 منتھ یا 12 منتھ ہے، ابھی آئی تھنک میں غلط ہو سکتا ہوں کہ اتنے ہی گزارے ہیں، لیکن وہ چلے گئے کیونکہ انہوں نے اسٹرگل اور محنت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سمپل سا پروسیس ہے، آپ کو صرف باکو جانا ہے وزٹ پر پاکستان سے۔ وزٹ کا ویزا جو ہے 12,000 سے، میں نے آپ سے کہا نا کہ ٹریول ایجنٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو ارینج کر کے سب کچھ دے دے گا، ہوٹل بکنگ سے لے کر ریٹرن پاسپورٹ تک، ریٹرن ٹکٹ تک، اور وہاں کا جو ٹریول پلان ہے سب آپ کو سمجھا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا ایک اتھینٹک طریقہ۔ اور ابھی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ آذربائیجان سے کون کون سی کنٹری میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سمپل طریقہ ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ بھائی اظہر بھائی کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت میں نے چھان بین کر کے آپ کے لیے یہ نسخہ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ایسی، آپ وہاں سے رومانیہ جا سکتے ہیں، لیتھوینیا جا سکتے ہیں، مالٹا جا سکتے ہیں۔ رہی بات مالٹا کی، تو مالٹا اور جو خیر سے لیتھوینیا ہو گئی، اس کی تو پاکستان میں ایمبیسی بھی نہیں ہے۔ یہ ڈیل جو کرتے ہیں، اگر پاکستان سے کوئی وہاں جا رہا ہے اور پاکستان سے ڈیل ہوتی ہے تو دوسری ایمبیسی جو ہے ان کی ڈیل کرتی ہے، ان کی اپنی ایمبیسی ہی پاکستان میں نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھ لیں۔ اور وہاں سے بہت آسانی سے اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتے ہیں آپ کو، اور ایزیلی آپ کو ویزا بھی مل جاتا ہے بنسبت پاکستان۔ یہاں سے ایشو آ رہے ہیں، وہاں سے ایشو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پاکستانی ہو یا انڈین ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جی تو فرینڈس، آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کیسے آپ نے جو ہے سب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے آپ دوسری کنٹری میں شفٹ ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایسے نہیں شفٹ ہو سکتے ہیں تو ایک اور بھی طریقہ ہے۔ آذربائیجان میں ایسی کمپنیز بھی ہے جو کہ پاکستان کی ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی لوگوں کی ہے۔ تو پاکستانی جو لوگ ہیں وہ آپ کو وہاں اپنے ورک پرمٹ دے دیتے ہیں جب آپ جاتے ہیں وزٹ پر۔ جب آپ کو وہ وہاں سے ورک پرمٹ دے دیتے ہیں تو ان کی کمپنیز آؤٹ کنٹریز میں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ یورپ کے کسی بھی کنٹریز میں وہاں سے ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کو وہاں سے دوسری کنٹریز میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوری، میرے خیال سے لائٹ چلی گئی، اندھیرا سا ہو گیا ہوگا، لیکن چلے ویڈیو تھوڑی رہتی ہے، میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو وہ ایزیلی آپ کو وہاں سے اس کمپنی میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، رومانیہ، لیتھوینیا، مالٹا، پولینڈ، پرتگال، اور اس میں 2-3 کنٹریز، کروشیا آ گئی، یہ 2-3 کنٹریز اور بھی اس میں آتے ہیں، آپ ایزیلی یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو فرینڈس، مختصر سی ویڈیو تھی لیکن سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دی، پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا ڈاکومنٹس میں کوئی ایشو آتا ہو یا آپ کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو میرے اسکرین پر اس نمبر چل رہے ہیں،
فیس بک کا بھی ہے، انسٹاگرام پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر بھی میں نے دے رکھا ہے۔ میں آپ کی پورا گائیڈ کروں گا، آپ کو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے ہر حال میں آپ کو رپلائی دینے کی کوشش کروں گا آپ سے۔ جی تو فرینڈس، اگر اب آپ چینل پہ نئے ہیں ابھی تک، اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نے نگہباں، جہاں بھی رہیے خوش رہیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں کو جو کہ یورپ کے خواہش مند ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ جا نہیں سکتے۔ جی تو فرینڈز، اللہ حافظ، اللہ نے نگہباں۔